اب کیا کرنا ہے؟ شب برات میں اسے غور سے سنیں، اچھی طرح سے دل و دماغ میں اسے نقش کر لیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمانی دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے۔ اب اعلان سنیں، خود میرا مولا آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر، میرا مولا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کون پکار رہا ہے؟ ساری دنیا کا پالنے والا پکارتا ہے، ساری کائنات کا پالنہار حقیقی پکارتا ہے، وہ پکارتا ہے جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور جب وہ پکارتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف پکارا اور اگر اس کی پکار پر کسی نے لبیک کہہ دیا تو اس لبیک کہنے والے کو محروم کر دیا جاتا ہو، نہ دیا جاتا ہو، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کا انسان اگر پکارے بھئی کل کھانے کے لیے آ جانا، تو اگر بھیڑ زیادہ لگ گئی تو کھانا ختم ہو جاتا ہے، بھئی جاؤ اب تو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن میرے رب نے جب کہہ دیا، پکارا اس نے دعوت دی، تو آپ جانتے ہیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے پاس کسی ایک چیز کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے جس چیز کے لیے وہ کہتا ہے اور پکارتا ہے، وہ چیز اگر کوئی اس سے طلب کرے تو طلب کرنے والی ساری کائنات بھی ہو تو میرا مولا سب کی جھولیوں کو بھر دیا کرتا ہے۔ اب یہ کب سے کب تک؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، یعنی سحری کے وقت کے ختم ہونے تک میرا مولا خود پکارتا ہے۔ قربان جائیے، کیا پکارتا ہے؟ اور پہلی پکار کس چیز کی ہوتی ہے؟ خدا را شب برات کی قدر کرو، شب برات کو ضائع کرنے سے بچو، شب برات نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے کمر کس لو، من بنا لو کہ اس رات کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس رات اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ اور کیا اعلان کرتا ہے؟ خدا کی قسم اگر اس اعلان کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر لبیک کہنے کے لیے ہر بندہ اپنا ایک ایک لمحہ اس وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلی پکار الا من مستغفر فاغفر له، پہلی پکار ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ یہ اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار؟ ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار کہ مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے معاف کر دوں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، بخشش سے بڑھ کر کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر وہ بخش دے تو بیڑا پار ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، بار بار دکھائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کیا مانگنا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے، تو یہی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، حضور کی بارگاہ میں جا کر کے بھی اللہ سے بخشش مانگو اور میرا رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ بخشش سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔
اس لیے کہ اگر وہ بخش دے تو بیڑا پار ہو گیا، پھر سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ میں نے کل چوپڑا میں جو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا اس میں نے ایک بات بتائی تھی، علماء خاص طور پر ان کی توجہ کا طالب ہوں اور طلباء کے بھی خاص طور پر، سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف اور احادیث کے اندر تسبیح کی بڑی فضیلت ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنے کی، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، سبحان اللہ العظیم پڑھیے، بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، یہ اس کی فضیلت۔ اور اس کو اگر میزان کے کوئی ایک بار پڑھے تو پورا میزان جو ہے نا اسے بھر دیا جاتا ہے، اتنی فضیلت ہے سبحان اللہ کی۔ تو سبحان اللہ بہت عظیم چیز ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح، بلکہ فرشتے تو کیا، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ مینڈک بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اسی لیے حضور نے منع فرمایا کہ مینڈک کو نہ مارو، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں تسبیح کی۔ لیکن حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ میرے لیے تسبیح بہتر ہے یا استغفار؟ میرے لیے تسبیح بہتر ہے کہ میں سبحان اللہ کی کثرت کروں، یا میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں استغفر اللہ کی کثرت کروں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ خوشبو ہے، کپڑا گندا ہو تو صابن کی ضرورت ہوتی ہے، خوشبو کی نہیں۔ کپڑا گندا ہو تو صابن کی ضرورت ہوتی ہے، خوشبو کی نہیں۔ اس لیے پہلے استغفار کر لو، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤ تو سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ یعنی کہیں بھی آپ جا کر دیکھیں تو استغفار آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں تو ربنا اغفر لی، حضور سے فرمایا گیا واستغفر للمؤمنین والمؤمنات، حضور سے فرمایا گیا رب اغفر وارحم۔ آپ اندازہ لگائیے یہ مغفرت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مغفرت کتنی عظیم چیز ہے، تو اپنے بندے ہی سے کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا وعدہ خلافی فرمائے، تو اس رات خوب اللہ سے بخشش کی بھیک مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو، استغفار کی کثرت کرو، بلکہ اس سے پہلے ہی سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عادت بنا لو استغفار کی۔ اس لیے کہ اللہ والوں کی ایک عادت یہ بھی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت یعنی رات کے آخری پہر کے اندر جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ عز و جل سے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، چلیے بڑی پتے کی بات یاد آ گئی، اگر کبھی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو نا، دو چیزوں کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ کافی طبیعت کے اندر سکون مل جائے گا۔ ایک ہے درود شریف، دوسرا ہے استغفار، یہ دونوں کو لازم پکڑ لیجئے، کیونکہ کوئی تکلیف بھی گناہ کے بغیر نہیں آتی، اور اگر گناہ کی وجہ سے تکلیف آئی تو پروردگار فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ اس بندے کو عذاب کیسے دے کہ میرے محبوب تم ان میں ہو، اور اس کو کیسے عذاب دے جو مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہو۔ ادھر تھوڑی دیر آپ استغفار کریں گے اور درود شریف پڑھیں گے، آپ کی طبیعت کسی حد تک بحال ہونی شروع ہو جائے گی۔ بہت بڑی طاقت ہے استغفار کے اندر۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی اس پر انشاءاللہ۔ تو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے
ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں؟ اللہ اکبر. ذرا دامن پر نگاہ ڈال کر کے دیکھیں کہ کتنا دامن گناہوں سے آلودہ ہے. تو اس رات سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ استغفار کی، مغفرت کی فکر کرنی ہے. پھر کیا فرماتا ہے؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں. یہ اللہ فرماتا ہے. ایسا نہیں کہ سب مل کر روزی مانگیں تو اس کا خزانہ ختم ہو جائے. نہیں، اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے پال رہا ہے اور ہمیشہ تک پالتا رہے گا. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تیسری چیز وہ فرماتا ہے الا مبتلن فاعافی، ہے کوئی پریشانی میں گرفتار کہ مجھ سے عافیت مانگے اور میں اسے عافیت عطا کر دوں. عافیت بہت بڑی دولت ہے. اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. عافیت بہت بڑی دولت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الا مبتلن فعافی، ہے کوئی امتحان میں گرفتار کہ مجھ سے عافیت مانگے اور میں اسے عافیت عطا کروں. الا قضا حتی یطلع الفجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اسے عافیت بخشوں. اور پھر ہے کوئی ایسا، یہ کہہ کر کے اللہ نے فرما دیا تم جس تکلیف اور جس چیز کے طلبگار ہو گھبراؤ نہیں. آج کی رات تو دینے ہی کی ہے، تم لے کر تھک جاؤ گے، میں دے کر کے کبھی نہیں تھک سکتا. دینے کی رات ہے. مانگو جو چاہیے مانگو، جو چاہیے مانگو.